شیخ سلیمان جزولی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں سفر کی حالت میں تھا اور راستے میں جب نماز کا وقت ہوا تو میں نے وضو کرنے کے لیے ایک کنویں کا رخ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کنویں پر پہنچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ اس کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی موجود نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیرت میں گم ہوا کہ کیسے اس رسی اور ڈول کے بغیر کنویں سے پانی نکالا جائے۔ تو اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی میرے پاس آتی ہے جو دور کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی اور آ کر کہتی ہے کہ آپ کیا تلاش کرتے ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام سلیمان جزولی ہے۔ آپ کا اس وقت پورے شہر میں نام مشہور تھا اور بہت سارے لوگ آپ کو جانتے تھے۔ تو اس بچی نے جب آپ کا نام سنا تو کہا اچھا آپ وہی ہیں کہ شہر میں جس کا نام ہے، شہر میں جس کے چرچے ہیں؟ آپ نے فرمایا جی بیٹا میں وہی سلیمان جزولی ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کا نام اتنا بڑا ہے، آپ کا چرچا اتنا زیادہ ہے، لیکن آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کنویں سے ڈول اور رسی کے بغیر پانی نہیں نکال سکتے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں اس بچی نے اس کنویں میں اپنا لعاب ڈالا، تھوک ڈالا تو پانی بغیر رسی اور ڈول کے نیچے سے کنویں کے اوپر آ گیا اور پانی چھلکنا شروع ہو گیا، اور شیخ سلیمان جزولی نے وضو کیا۔ اور وضو کرنے کے بعد آپ نے اس بچی سے پوچھا کہ بیٹا سچ بتانا تجھے یہ مقام اور مرتبہ کیسے حاصل ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے یہ مرتبہ اور یہ مقام اس نبی کی ذات پر درود پڑھنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ جس کا انسان تو کیا حیوان بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان اور حیوان اس کی ذات گرامی کا، اس کی ذات اقدس کا احترام کرتے ہیں اور اس کی ذات پر درود کے گجرے نچھاور کرتے ہیں۔ اس نبی کی ذات پر درود پڑھنے سے مجھے یہ مقام ملا ہے، مجھے یہ مرتبہ ملا ہے، مجھے یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا بیٹا میں یہی وعدہ کرتا ہوں کہ آج سے میں یہ کام شروع کروں گا کہ درود پاک کے موضوع پر ایک بہت بڑی کتاب لکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے وہی ارادہ کیا، وہی نیت کی اور درود پاک کے موضوع پر ایک لاجواب اور شاندار کتاب لکھی جس کا نام دلائل الخیرات ہے۔ اور اس دلائل الخیرات کے لکھنے کی وجہ بھی یہی بنی کہ شیخ سلیمان جزولی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ تو ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، کثرت سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پیش کرنا چاہیے، آپ کی ذات اقدس پر درود پاک کے گجرے نچھاور کرنے چاہیے، کیونکہ درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ احادیث میں درود پاک پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 100 مرتبہ اپنی رحمت نازل